السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسن اکرام ہے اور میں ہیلپنگ ہینڈز یونٹی تنظیم کا نمائندہ اور بانی ہوں۔ آج اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم فلسطین تک اپنی امداد یا اپنی ڈونیشنز اور فنڈ ریزنگ کیسے پہنچائیں۔ ہیلپنگ ہینڈز یونٹی نے 26 تاریخ سے فلسطین کے لیے فنڈ ریزنگ اور ڈونیشن کی مہم کا آغاز کیا ہے۔ تو اب اس مہم کو پورا کرنے کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ ہم اس کلیریفیکیشن کے لیے سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ ہم نے اس کیمپین کو، فنڈ ریزنگ کی اس کیمپین کو کیوں شروع کیا، اس مہم کو ہم نے کیوں شروع کیا۔ تو اس کی 3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے ہے ارجنسیز، کہ فلسطین میں مختلف جگہوں میں نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے اور نہ سیفٹی ہے، یعنی پانی کی قلت ہے اور کھانے کی کمی ہے، اور مطلب کوئی سیفر علاقہ نہیں ہے جہاں وہ لوگ پناہ لے سکیں۔ دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عید نزدیک ہے اور نہ تو وہاں کھانا ہے، نہ تو وہاں ان لوگوں کے پاس کپڑے ہیں، اور نہ انہیں خوشی منانے کے لیے موقع دیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں نہ تو سپورٹ ہے اور نہ وہاں وہ سیفٹی میں ہے۔ اور یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اگر اپنے عید الاضحیٰ میں خوشی بانٹے اور خوش رہے اور نئے کپڑے پہنے اور وہ وہاں لوگ غمگین ہو، تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارک کے مفہوم ہے کہ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک عضو میں درد ہو تو پورا جسم درد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو فلسطین میں درد ہے، فلسطین میں تکلیف میں مبتلا ہے، فلسطین میں تباہی ہو رہی ہے، تو پورے امت مسلمہ کو پریشان ہونا چاہیے اور اس کے لیے اپنی آواز اٹھانی چاہیے، چاہے وہ پریکٹیکل ہو، چاہے وہ جس انداز سے بھی ہو۔ تو یہ 3 وجوہات ہے کہ ہمیں فلسطین کے لیے کیوں یہ کمپین شروع کرنا پڑا۔ دوسری سوال یہ بنتا ہے کہ ہماری ڈونیشنز وہاں تک کیسے پہنچیں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بارڈرز جو ہے وہ سیلڈ ہے، یعنی بارڈرز بند ہے۔ تو جو ایئر ٹرکس ہوتے ہیں وہ بارڈرز کے تھرو نہیں جا سکتے۔ 2-3 مہینے ہو چکے ہیں کہ بارڈرز بالکل بند ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ٹرکس کھڑے ہیں، ایئر ٹرکس، لیکن وہ بارڈر سے پاس نہیں ہو رہے ہیں۔ دوسری وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم ڈونیشنز کو کس طرح سینڈ کریں گے، اور یہ ایئر ٹرکس کے ہم کیوں ذریعے اس کے ذریعے ہم کیوں نہیں بھیج رہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایئر ٹرکس ایک تو ایکسپینسو ہے، اور دوسری اس کی وجہ یہ کہ وہ ڈیلے ہو رہی ہے، اور اس ڈیلے کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ کب تک ڈیلے ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی پتہ نہیں کہ اگر یہ ایئر ٹرک فلسطین میں جاتی ہے اور چوری ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے ذرائع کے مطابق وہاں کچھ ایسا بھی ہوا ہے کہ جو گئی ہے وہاں چوری ہو گئی ہے، ہیومینیٹیرین ایڈز، اور پھر لوگوں پر بیچتے رہے، یعنی یہ پروپیگنڈا بھی شروع ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اپنے امداد کو جو ہے ہم پیسوں کی شکل میں بیچتے ہیں، اور وہ بھی ڈائریکٹ فلسطین کے والنٹیئرز کو۔ وہ والنٹیئرز گراؤنڈ لیول پہ کام کر رہے ہیں، اور مختلف والنٹیئرز ہیں، ان میں سے ایک کا نام میں آپ کو بتاؤں گا کہ بردر سید منصور، اور آپ کے سامنے ان کے انسٹاگرام بھی تصویر میں نے شیئر کی ہوگی۔ تو ان کے ذریعے، اور انہوں نے 1 سال سے، بلکہ 2.5 سال سے، یہ خود فلسطینین ہے، 1-2.5 سال سے وہ لگے ہوئے ہیں، مختلف تنظیموں کے ساتھ کولیبریشن کی ہے، مختلف تنظیموں کے لیے، حالانکہ یہ خود نرس ہے، لیکن پھر بھی یہ پاکستان سے، دنیا بھر میں مختلف جگہوں سے یہ ان کو فنڈنگ ہوتی ہے اور وہ لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ فنڈنگ پیسوں کی شکل میں ہوتی ہے اور بائنینس کے تھرو ہوتی ہے، تو یہ وہاں پر جتنے بھی اشیاء ہیں وہ خریدتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ البتہ دیکھیں وہاں اشیاء بہت زیادہ ایکسپینسو ہے۔ دیکھیں جب کسی چیز کی کمی ہوتی ہے کسی علاقے میں، تو اس چیز کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ ٹاپ پریورٹی میں رہتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی پھر ریٹ، ویلیو، پرائسز وہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے وہاں ہر چیز بہت ایکسپینسو ہے، یہاں تک کہ میں مثال دوں، ایک ٹائم کا کھانا، ایک ٹائم کا میل آپ کو $50 تک خرچ اس کے ایکسپینسز آ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے آٹے کی بوری لینی ہے جو یہاں آپ کو 2,000، 2,500، 3,000 کی مل جاتی ہے، وہاں آپ کو تقریباً $300 کی ملے گی۔ تو دیٹ از سم تھنگ مور دین وی کین امیجن، یعنی وہ 10 ٹائمز نہیں بلکہ 20 ٹائمز وہاں زیادہ ایکسپینسو چیزیں بھیجی جا رہی ہیں۔
تو اس حوالے سے ہم نے کہا کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ ابھی یہ سوال یہ ہے، ایک اہم سوال یہ ہے کہ ہو ول ہینڈل دا فنڈز ان سائڈ فلسطین، یعنی فلسطین کے اندر یہ لوگ مطلب کون لوگ ہوں گے، کون ٹرسٹڈ وینڈرز ہوں گے یا کون ٹرسٹڈ لوگ ہوں گے کہ اس ڈونیشنز کو مطلب وہ ہینڈل کریں گے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں ٹرسٹڈ لوگ ہیں، فلسطین کے اپنے ہی لوگ ہیں، جو آپ نے انسٹاگرام پہ مختلف پلیٹ فارمز پہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھی ہوں گی کہ لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے خصوصی طور پہ اسینشیل نیڈس کی، اور وہ ہم سے مانگ رہے ہیں کہ چاہے پیسے کیوں نہ ہوں، کیونکہ پیسے کے ذریعے وہ کچھ لے سکتے ہیں، ان کو بہت زیادہ اسینشیل نیڈس، میڈ کٹس، ہائیجین اور کھانا وغیرہ، پانی، تو ان سب چیزوں کی ان کی ضرورت ہے۔ تو وہاں ٹرسٹڈ لوگ ہیں، اور پھر ہم نے ایسا کیا ہے کہ جب ہم نے ایک والنٹیئر کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے جو اور آرگنائزیشن کے لیے 1-2.5 سال سے کام کر رہا ہے، اور وہ پورا جو مطلب کام کا ایکسپیرینس رہا ہے اس کا وہ ہم نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود آپ کے ٹرسٹ کے لیے، آپ کے لیے ویریفیکیشن کے لیے اس کے پیچھے بھی ہم نے 2-3 اور والنٹیئرز لگا لیے تاکہ اور بھی کنفرمیشن ہو کہ کل کو یہ کوئی اسکیم یا نہ ہو جائے۔ لیکن پھر بھی ہم نے ہر چیز اوتھینٹسائز رکھی ہے، ہر چیز کو ہم نے ویریفائڈ رکھا ہے الحمدللہ سے، کیونکہ دیکھیں ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس سے پہلے 10 دفعہ ہم نے سوچنا پڑتا ہے کہ بالکل یہ انسانیت کی خدمت تو ہے، لیکن یہ انسانیت کی حق بھی ہے، مطلب انسانوں کیا کہ ابھی ایک جگہ سے ہم پیسے جمع کرتے ہیں اور پھر وہ پیسے کہیں چلے جاتے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہ ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہر چیز کو ہم سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ ابھی سوال یہ ہے کہ ہم یہ والا طریقہ کیوں استعمال کر رہے ہیں کہ بائننس کے ذریعے پیسے بھیجے اور ایئر ٹرکس نہ بھیجے؟ تو اس کی میں 3 ٹاپ پریورٹی وجوہات بتاتا ہوں کہ ایک ہے فاسٹر، دوسرا ہے سیفر، اور تیسرا امپیکٹفل۔ فاسٹر ایسا ہے کہ آپ کو ڈیلے کے بغیر یہ وہاں تک پہنچ جائے گی، اس میں کوئی ڈیلے نہیں آئے گا کہ اسرائیل والے نے روک دیا ہے اور مہینوں تک یہ روکا رہے گا۔ دوسرا بات یہ ہے کہ سیفر اس لیے ہے کہ بائننس کے ذریعے اسرائیل والے چرا نہیں سکتے اور نہ اسے کوئی مطلب چرا کے بیچ ڈالے۔ اور تیسرا امپیکٹفل یہ ہے کہ یہ جلدی جائے گا اور لوگ اپنے لیے جلدی سے جلدی اسینشیل نیڈس کو لیں گے ان پیسوں کے ذریعے، اور جتنا ہو سکے وہ لوگوں تک یہ امداد جلدی سے جلدی پہنچ کر وہ اپنے استعمال میں لائیں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ ایک بات کلیئرفائی کروں کہ فلسطین کے لوگوں کی مدد کرنا، چاہے مالی امداد ہو چاہے جو بھی ہو، یہ کوئی فیور نہیں ہے، دس از اے ڈیوٹی آف ایوری مسلم فرام امہ، یعنی امہ کے ہر مسلمان پر ان کا فریضہ ہے کہ وہ مسلمان کی دیکھ بھال کریں۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کے لیے بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جس نے ایک مسلم کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو ہمیں انسانیت کے لیے آواز اٹھانا یہ اہم فریضہ ہے، صرف عبادات نہیں کافی، اور عبادات میں گویا انسانیت کی خدمت بھی آتا ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ ایک اہم بات میں بتاتا چلوں کہ دس از دا ٹائم ٹو ارن صدقہ جاریہ ان دیز بلیسڈ ڈیز۔ یہ ذو الحجہ کے جو 10 دن ہیں اس میں عبادات، ذکر و اذکار کی بہت ترغیب دی گئی، اس میں ثواب کمانے کے لیے مطلب آپ جتنا ہو سکے آپ ثواب کمائیں۔ تو دیکھیں یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، آپ یہ پیغام سنتے ہیں، اس پیغام کی خاطر آپ فلسطین کے لیے ڈونیشن کرتے ہیں، اس پیغام کی خاطر آپ اس پیغام کو شیئر کرتے ہیں، اس کا آپ کو ثواب ملے گا اور بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ سو اونلی ایون 100 روپیز کین میک اے بگ ڈفرینس۔ آپ 100 روپے دے، آپ 10 روپے دے، آپ 1000 روپے دے، آپ 5000 روپے دے، لیکن اپنے استطاعت کے مطابق دے جتنا ہو سکے۔ لیکن اگر آپ کنٹریبیوٹ کریں گے، آپ میں ہر ایک کنٹریبیوٹ کرے گا، دیٹ کین میک اینڈ دیٹ کین برنگ اے بگ اینڈ ہیوج ڈفرینس۔ This is how a revolution came. This is how a big change came. So ہمیں ایک تبدیلی لانی ہوگی اور فلسطین کی خاطر ہم نے اپنی آواز اٹھانی ہوگی، کیونکہ یہ ہماری فریضہ ہے، and this is our duty, this is not a favor, and we are the dedicated helpers. ہم انسانیت کے خدمتگار ہیں۔ اور تو ابھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہم ایزی پیسہ کا جو نمبر ہے اور سادہ پے کا نمبر آپ کے سامنے موجود، دیز آر دا ویز فار ڈونیشنس، کہ اب آپ ہمارے ساتھ ان سب پیسوں کو ہم جمع کریں گے، اور پھر ان سب پیسوں کو جمع کرتے ہوئے ہم ان کو، ہمارے ایک بھائی ہے ان کو ہم بھیجیں گے، تو بائننس کے تھرو پھر سید منصور بھائی کو اور مختلف والنٹیئرس کو یہ امداد پہنچائیں گے۔ دس از دا طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے پورا، اور یہ پورا ویل ویریفائڈ ہے، صحیح ہے۔ اور اس ویریفیکیشن کے لیے سید منصور بھائی نے خود 4 منٹ کی ویڈیو بنائی اور میں نے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا ہے، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔
تو ڈونیٹ کرے، ابھی اس پیغام کو شیئر کرے، کیونکہ یہ موقع ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر کسی سے اچھا کام اور نیک کام نہیں لیتا. تو آپ اپنی کوشش کریں، اور یہ وہ دن ہے کہ جس میں نیکیاں ملٹیپلائی ہوتی ہے، اور جس میں جب آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مطلب یہ ایک قربت کا ذریعہ ہے. اور دیکھیں انسانیت کی خدمت کرنا، میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے آپ نے قربت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونا ہے، ہر شرعی حاجات کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو انسانیت کی خدمت کریں. انسانیت سب سے بڑی مذہب ہے. تو ہیومینٹی فرسٹ انشاءاللہ، اس کو کانسیپٹ کو پہلے رکھ کے اور انسانیت کی خدمت کرے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں بہت تبدیلی لائے گی. اور آپ فار انسٹنٹ سوچیں، اگر آپ کے بچے مہینوں سے کھانا نہ کھایا ہو اور آپ کیسے حالت میں ہوں گے. اور دوسری میں بات بتاؤں آپ کو کہ آپ کی 10 روپے بھی آپ دینا، لیکن اگر کسی نے مہینوں سے کھانا نہ کھایا ہو اور اس کو کھانا پہنچ جائے اور وہ دعائیں کرے، تو وہ اس دعاؤں میں کتنی طاقت ہوگی، آپ خود سوچیں فار این انسٹنٹ. سو یہی وہ چیز ہے جس کے ہم آپ کو ریمائنڈ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے غور کریں، کیونکہ دس از اے ٹائم، اینڈ یہ ٹائم پھر ہمیشہ نہیں آتا. تو اس لیے ڈونیٹ اس ناؤ and share this video as much as possible for the sake of Palestinian. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہم بارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.